بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ جی امید کرتا ہوں سارے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جمعے کے دن جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے 700 کروڑ بھی مانگے گا تو اللہ دے گا، ہر حاجت پوری، ہر دعا قبول ہوگی۔ محترم ناظرین، آج کے وظیفے کی یہ تسبیح بہت اہم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے حد لاڈلی تسبیح ہے اور انتہائی آسان ذکر ہے کہ جس نے نہ صرف بڑے بلکہ چھوٹے بچے بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایسی خیر و برکت والی تسبیح ہے، اس کو پڑھنے سے ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر تکلیف دور ہو جاتی ہے اور ہر پریشان اور ہر انسان کی ہر حاجت اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور بے شمار حدیث میں بھی اس تسبیح کا ذکر موجود ہے۔ آپ جمعے کے دن کسی بھی وقت اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے اور اس کو پڑھنے والا بھی اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ تو جو انسان جتنی زیادہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پھر اس کو اتنا رزق عطا فرماتے ہیں کہ جو اس کی وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ایک دن کے اندر انشاءاللہ مل جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ جو شخص بھی کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، جس کے کاروباری مسائل ہیں، جس کے گھر کے مسائل ہیں، جس کے رشتوں کے مسائل ہیں، آج جمعہ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی اس بندے کی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور جمعے کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ جمعے کو پڑھ لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ کے ناموں کا وظیفہ پڑھیں اور آپ کو فائدہ نہ ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے کلام میں 100% کامیابی ہے، لیکن غلطی صرف ہماری ذات کے اندر ہے، کبھی ہماری ذات کے اندر ہے، کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ یہ وہ جمعہ کا دن ہے جسے رزق اور دولت کا جمعہ کہا جاتا ہے، جسے قبولیت کا جمعہ کہا جاتا ہے، جسے نصیب اور تقدیر چمکانے کا جمعہ کہا جاتا ہے۔ آج کے دن یہ تسبیح پڑھ لینا، اگر کوئی سڑک پر بیٹھے فقیر ہے، کوئی مانگنے والا بھکاری بھی ہے، تو آج جمعے کے دن یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی تسبیح پڑھنے سے اللہ اتنا نوازے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ رزق اور دولت اور یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ وظیفہ کرنے کے طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وظیفہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج جمعے کے دن جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار یا 7 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ تو سب سے بہتر ہے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور سب سے پہلے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ بے مثال کے طور پر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، آپ 10 لاکھ چاہتے ہیں، 20 لاکھ چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے گی۔ یا آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کر لیں۔ آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ کا پڑھنا ہے۔
آپ نے استغفراللہ ربی من کل ذنبی واتوب علیہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ استغفراللہ ربی من کل ذنبی واتوب علیہ ایک بار ہو گیا، استغفراللہ ربی من کل ذنبی واتوب علیہ دو بار ہو گیا، استغفراللہ ربی من کل ذنبی واتوب علیہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ان کلمات کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج 11 بار استغفراللہ ربی من کل ذنبی واتوب علیہ پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ آج کا دوسرا وظیفہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ سورت اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ نے 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھ لیا تو آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ آج کا جو تیسرا وظیفہ ہے وہ قرآن آیت کا وظیفہ ہے۔ اس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ وہ قرآن آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جس گھر میں قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق کا دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایک بار ہو گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دو بار ہو گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 یا 7 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ لیں، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگتے جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔